اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الیوسف آیت نمبر 81۔ آیت نمبر 81 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، انہوں نے کہا تم واپس اپنے والد صاحب کے پاس جاؤ اور کہو ابا آپ کے صاحب زادے نے چوری کی اور ہم وہی بیان کرتے ہیں جو ہم کو معلوم ہوا ہے، اور جب غیب کی باتوں کے تو حافظ نہیں تھے۔ آیت نمبر 82 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے وہاں سے اور جس قافلے میں شامل ہو کر آئے ہیں ان سے دریافت کر لیجئے اور ہم اس میں بالکل سچے ہیں۔ آیت نمبر 83 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب انہوں نے یہ بات یعقوب سے آ کر کہی تو انہوں نے کہا حقیقت یوں نہیں ہے بلکہ تم نے یہ بات اپنے دل سے گھڑی ہے، تو صبر ہی کروں گا جس میں شکایت کا نام تک نہ ہوگا۔ اللہ سے امید ہے کہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، بے شک وہ تو جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ آیت نمبر 84 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یعقوب نے ان سے دوسری طرف رخ کیا اور کہنے لگے افسوس یوسف اور ان کی آنکھیں رنج و غم سے سفید ہو گئی اور دل میں گھٹا کرتے تھے، یعنی گلا کرتے تھے۔ آیت نمبر 85 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بیٹے کہنے لگے اللہ کی قسم اگر آپ یوسف علیہ السلام کو اسی طرح یاد کرتے رہیں گے تو یا تو آپ بیمار ہو جائیں گے یا بالکل ہی مر جائیں گے۔ آیت نمبر 86 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یعقوب نے کہا کہ میں تو اپنے رنج و غم کا اظہار اپنے اللہ سے کر رہا ہوں اور اللہ کی باتوں کو جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 87 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یعقوب نے کہا اے میرے بیٹوں جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہے۔ آیت نمبر 88 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بس جب یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو کہنے لگے اے عزیز ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے اور ہم تھوڑا سا نکما سرمایہ لائے ہیں، تو آپ ہمیں اس کے بدلے پورا غلہ دے دیجئے اور ہم کو خیرات دیجئے، اور اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ آیت نمبر 89 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں کچھ معلوم ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم کو کچھ سمجھ نہ تھی۔ آیت نمبر 90 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ بولے کیا تم ہی یوسف علیہ السلام ہو؟ تو کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ واقعی جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ کسی نیک کام کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ آیت نمبر 91 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ بولے اللہ کی قسم اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور بے شک ہم قصوروار تھے۔ آیت نمبر 92 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، اللہ تم کو معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ آیت نمبر 93 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یوسف علیہ السلام نے کہا اب تم میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اس کو ابا جان کے چہرے پر ڈال دینا، وہ بینا ہو جائیں گے، یعنی ان کی آنکھوں کی روشنی آ جائیں گی، اور اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ آیت نمبر 94 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب مصر سے قافلہ روانہ ہوا تو اس کے باپ کہنے لگے اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی بو آتی ہے۔ آیت نمبر 95 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ بولے کہ واللہ آپ تو اسی قدیم غلطی میں مبتلا ہے۔ آیت نمبر 96 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بس جب خوشخبری دینے والے آ پہنچے تو اس نے وہ کرتا یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا تو جھٹ بینا ہو گئے اور کہنے لگے میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 97 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بیٹوں نے کہا ابا جان آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت کی دعا کیجیے، بے شک ہم قصوروار تھے۔ آیت نمبر 98 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یعقوب نے کہا میں عنقریب اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی دعا کروں گا، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا اور بڑے رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 99 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو جگہ دی اپنے ماں باپ کو اپنے پاس اور کہا داخل ہو جاؤ مصر میں، اللہ نے چاہا تو آپ امن کے ساتھ رہیں گے۔ آیت نمبر 100 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اپنے ماں باپ کو اونچے تخت پر بٹھایا
اور سب کے سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گرے، اور یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے باپ، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے زمانے میں دیکھا تھا، جس کو میرے رب نے سچا کر دکھایا، اور اللہ نے میرے اوپر احسان کیا جس وقت کہ اس نے مجھے قید سے نکالا ہے، اور یہ کہ تم سب کو باہر سے یہاں لایا، اور اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد دلوا دیا تھا۔ بے شک میرا رب جو چاہتا ہے اس کے لیے لطیف تدبیر کر دیتا ہے، بے شک وہ بڑا جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ آیت نمبر 101 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، انہوں نے کہا، اے میرے رب، تو نے مجھے سلطنت کا بڑا حصہ عطا فرمایا اور مجھے خوابوں کی تعبیر دینا سکھایا، اور آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا تو ہی میرا کارساز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو مجھے اپنی فرما برداری کی حالت میں مارنا اور مجھے نیک بندوں میں شامل فرما۔ آیت نمبر 102 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ قصہ غیب کی باتوں میں سے ہے، ہم تم کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، اور تم اس زمانے میں موجود نہ تھے جب ان لوگوں نے اپنے ارادوں میں پختگی کر لی تھی اور وہ تدبیریں یعنی پلاننگ کر رہے تھے۔ آیت نمبر 103 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، جو آپ اپنے دل میں کتنی ہی خواہش رکھتے ہیں ہو۔ آیت نمبر 104 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور آپ ان سے اس پر کوئی معاوضہ تو نہیں چاہتے یا ان سے کوئی پیسے تو نہیں چاہتے، یہ تو سارے جہان والوں کے لیے صرف نصیحت ہی نصیحت ہے۔ آیت نمبر 105 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر یہ گزرتے ہیں اور وہ ان سے اعراض کرتے ہیں۔ آیت نمبر 106 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ان میں اکثر جو اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں تو اس طرح کے اس کے ساتھ دوسروں کو شریک نہیں کرتے۔ آیت نمبر 107 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا یہ ڈرتے نہیں کہ اللہ کے عذاب کی کوئی آفت ان پر آ جائے اور چھا جائے، یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور ان کو کوئی خبر بھی نہ ہو۔ آیت نمبر 108 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اپنے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اس طور پر کہ میں دلیل پر قائم ہوں، اور میرے تابعین بھی، اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ آیت نمبر 109 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں میں رہنے والوں میں سے صرف مرد ہی نبی بنا کر بھیجے تھے جن کو ہم وحی کرتے تھے۔ کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر و سیاحت نہیں کی، یعنی سیر نہیں کرے وہ لوگ، کہ ایک نظر ڈالتے کہ ان سے پہلے لوگوں کو کیا حشر ہوا، اور البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے ان کے لیے جو ڈرتے ہیں، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ آیت نمبر 110 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور خیال کیا کہ جو بات انہوں نے اپنی نصرت کے بارے میں کہی تھی وہ جھوٹ نکلی، تو ان کے پاس ہماری مدد پہنچی، پھر ہم نے جسے چاہا بچا لیا، اور ہمارا عذاب گنہگار قوم سے ہٹتا نہیں ہے۔ آیت نمبر 111 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے، یہ قرآن تراشی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، یعنی کنفرمیشن کرتا ہے، اور ہر چیز کو کھول کر بیان کرتا ہے، اور جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔